لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم عرس اور پیدائش کے دنوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ اہل بیت کے ایک عظیم الشان امام حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج ربیع الاول کی 8 تاریخ کی مناسبت سے حضرت کی بارگاہ میں ہم یہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اہل بیت کے امام ہیں، بڑی عظمت و شان کے مالک ہیں، آقا کی اولاد ہیں، سادات کے عظیم الشان خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم آپ کے عرس کے موقع پر کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس بیان کو پورا سن کر عقیدت کے نذرانے پیش کیجئے اور پھر اس بیان کو شیئر بھی کریں۔ ہمارا موضوع ہے امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات۔ آپ کی کرامات بکثرت ہیں لیکن ہم یہاں چند ذکر کرتے ہیں۔ حضرت علامہ شبل لنجی لکھتے ہیں کہ جس کرامت کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ جامع کرامات ہیں۔ وہ یہ کہ ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری نے کہا کہ میں اور میرے ساتھ حسن بن محمد المقتفی اور احمد بن ابراہیم العمری اور فلاں 5 یا 6 آدمی ایک قید خانہ میں تھے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اس جیل خانہ میں امام حسن عسکری اور آپ کے بھائی جعفر طواب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کا استقبال کیا اور جیلر صالح بن یوسف الحاجب تھا اور ہمارے ساتھ قید میں ایک مرد عجمی بھی تھا۔ امام حسن عسکری نے ہماری طرف دیکھ کر کہا اگر یہ آدمی نہ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا کہ اللہ تعالیٰ کب تمہیں اس مصیبت سے نجات دے گا، اور یہ بھی بتا دیتا کہ اندرون معاملہ کیا ہے۔ وہ وقتی طور پر وہ جو آدمی تھا عجمی، وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف چلا گیا تو امام نے فرمایا یہ خلیفہ کا جاسوس ہے اور اس کے پاس کاغذات ہیں جو اس کے جاسوس ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، تم اس سے پرہیز کرو۔ یہ سن کر اس کی تلاشی لی گئی تو واقعی وہ جاسوس نکلا۔ تو جو دیگر قیدی تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس سے احتیاط برتنے لگے، اور امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل میں روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ روزہ افطار کرتے اور کھانا کھاتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھانا کھاتے۔ ابو ہاشم نے کہا کہ میں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا تو میں نے اپنے غلام کو کہا کہ وہ بازار سے کیک لائے، چنانچہ وہ لے آیا۔ میں نے لے کر الگ ایک طرف چلا گیا، میں کھا کر واپس آ گیا اور لوگوں کو پتہ نہ لگا، لیکن امام مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ فرمایا کیا تم نے افطار کر لیا؟ میں کچھ شرمندہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے کو کمزور دیکھتے ہو اور طاقتور ہونا چاہتے ہو تو گوشت کھاؤ، کیک میں طاقت نہیں ہے۔ ابو ہاشم کہتا ہے کہ پھر زیادہ وقت امام حسن عسکری قید میں نہیں رہے کیونکہ سرمن رائے میں قحط پڑا تھا، کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں مل رہی تھی۔ بادشاہ وقت المعتمدین المتوکل نے لوگوں کو کہا کہ وہ 3 دن تک متواتر نماز استسقاء پڑھیں، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بارش نہیں ہوئی، پھر بھی نہیں ہوئی۔ پھر راہب اپنے نصرانی لوگوں کو لے کر جنگل میں گیا اور راہب نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بلند کیا، اسی وقت بادل چھا گئے اور بارش ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح اس راہب نے دوسرے دن کیا اور بارش ہوئی۔ یہ حالت دیکھ کر بعض جو جاہل قسم کے لوگ تھے وہ مرتد ہو گئے۔ یہ واقعہ بادشاہ پر بہت شاک گزرا۔ بادشاہ نے امام حسن عسکری کو طلب کیا اور عرض کیا کہ حضور اپنے نانا پاک کی امت کی خبر لیں قبل اس کے کہ وہ ہلاک ہو جائے، یعنی اپنے نانا پاک کی امت کو ہلاکت اور گمراہی سے بچائیں۔ امام حسن عسکری نے فرمایا کہ راہبوں اور نصرانیوں کو کہا جائے کہ وہ کل صبح پھر میدان میں آ کر بارش کے لیے دعا کریں تو میں انشاءاللہ تعالی لوگوں کو شک اور شبہ زائل کر دوں گا۔ چنانچہ دوسرے دن وہ راہب اور نصرانی جب جمع ہوئے اور راہب نے معمول کے مطابق ہاتھ بلند کیا، آسمان پر بادل بنے اور بارش شروع ہو گئی، تو امام حسن عسکری نے ایک آدمی کو کہا کہ راہب کے ہاتھ پکڑ کر راہب کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ لے لو۔ اس شخص نے راہب کا ہاتھ پکڑا اور اس میں ایک ہڈی تھی، وہ پکڑ کر امام حسن عسکری کو پیش کر دی۔ آپ نے راہب کو کہا اب ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا کر۔ جب اس نے ہاتھ اٹھا کر بارش مانگی تو بجائے بارش ہونے کے مطلع صاف ہو گیا اور دھوپ نکل آئی اور تمام لوگ حیران ہو گئے۔ بادشاہ نے امام حسن عسکری سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے
کہ یہ ایک نبی علیہ السلام کی ہڈی ہے جو اس راہب نے کسی قبر سے اٹھائی ہے، اور اس کی وجہ سے راہب اس میں کامیاب ہوتا رہتا ہے، کیونکہ نبی کی ہڈیوں میں یہ اثر ہوتا ہے کہ جب وہ زیر آسمان کھولی جائے تو باران رحمت نازل ہوگا۔ یہ بات سنا کر امام نے ہڈی کو آسمان کے سامنے کیا تو بادل بنے اور بارش شروع ہو گئی۔ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے الحمدللہ اس حقیقت کو کھلنے کے بعد دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ الحمدللہ غور کیجئے کتنی راز کی بات تھی اور کتنی پردے کی بات تھی جو امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ نے الحمدللہ اپنے شان ولایت سے اور سادات کرام کی برکتیں بانٹتے ہوئے ظاہر فرمایا۔ اس کے بعد امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی قیامگاہ تشریف لے گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ نے اس ہڈی کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کرا دیا، اور اس کے بعد نماز استسقاء پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش کی کہ قحط ختم ہو گیا۔ نیز امام حسن عسکری نے بادشاہ کو کہا کہ تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے، چنانچہ بادشاہ نے تمام قیدی رہا کر دیے۔ الحمدللہ یہ باتیں سوائی کے محرقہ اور نور الابصار نامی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ علامہ جامی کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے والد سمیت امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کے راہ میں بیٹھ کر یہ سوال کرے گا کہ اگر امام باپ کو 500 درہم اور بیٹے کو 300 درہم دے دیں تو تمام کام ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام تشریف لائے، یہ دونوں امام کو پہچانتے نہیں تھے۔ امام خود ان کے قریب آئے اور ان کو ساتھ لیا اور 500 باپ کو دیے اور 300 اس کے بیٹے کو دیے۔ غور کیجئے الحمدللہ بہترین ایک تو آپ کے کچھ کرامات تھے، کچھ آپ کے ارشادات بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے کہ بہترین شخص وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان آپ نوٹ کریں، فرماتے کہ بہترین شخص وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور آپ فرماتے ہیں بدترین شخص وہ ہے جو ذو جہتیں یعنی دو منہ رکھتا ہے، کہ جب اس کا کوئی دوست سامنے آئے تو اس کو زبان سے خوش کر دے، اور جب وہ چلا جائے تو اس کو کھانے کی تدبیر سوچے، جب اس کے دوست کو کچھ ملے تو حسد کرے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو یہ اس کے قریب نہ جائے۔ اس طرح کا دو منہ والا شخص جو ہے حضرت امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ یہ بدترین شخص ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے اور کینہ رکھنے والے کو کبھی سکون قلب نصیب نہیں ہوتا۔ جو حسد کرتے ہیں، جو کینہ رکھتے ہیں، انہیں کبھی دل کا سکون حاصل نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں بہترین عبادت گزار وہ ہے جو فرائض ادا کرے، سب سے بہترین عبادت گزار وہ ہے جو فرض ادا کرے، فرض چھوڑ کر دیگر چیزوں میں پڑا رہنے والا وہ بہترین عبادت گزار نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں بہترین متقی وہ ہے جو بالکل گناہ چھوڑ دے، اور فرماتے ہیں بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہے اور عقل مند کا منہ اس کے دل میں ہے۔ یہ بہت بہترین قول ہے۔ فرماتے بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہے، جو چاہے بولتا رہتا ہے، بک بک کرتا رہتا ہے، اور عقل مند کا جو منہ ہے نا اس کے دل میں ہے، کہ پہلے دل سے غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، دل میں بات رکھتا ہے، پھر منہ سے بولتا ہے۔ تو ایسا شخص بول کے پچھتاتا نہیں ہے، بول کر ایسے شخص کو پچھتاوا نہیں ہوتا، چونکہ دل میں آیا، دل میں غور کیا، پھر بولا۔ اور جس شخص کا دل اس کے منہ میں ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ بولتا رہتا ہے، وہ غور بعد میں کرتا ہے، بولتا پہلے ہے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اکثر شرمندہ ہوتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں جو حق کو چھوڑ دیتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اور جس کے ساتھ حق ہے وہ عزت والا ہے، خواہ کوئی معمولی آدمی ہو۔ الحمدللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جاہل کی دوستی مصیبت ہے۔ امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل کی جو دوستی ہے نا وہ مصیبت ہے۔ امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے ماننے والوں کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ سے ڈریں، دین کے بارے میں پرہیزگاری کو شعار بنائیں، غذا کے احکام، خدا کے احکام کی تابعداری کریں، سچ بولیں، امانتیں خواہ مومن کی ہو یا کافر کی ہو ان کو ادا کریں، اپنے سجدوں کو لمبا کریں اور سوالات کے شیریں جواب دیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اور خدا کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، اور دنیا میں اندھا وہ ہے جو ہماری مودت یعنی اہل بیت کی محبت سے غافل ہے، یعنی جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ شخص دنیا میں مردہ کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔
آپ فرماتے ہیں دوشمبہ کے شر اور نحوست سے بچنے کے لیے نماز صبح کی رکعت اول میں سورت حل عطا سورت دہر پڑھنا چاہیے. فرماتے ہیں وہ چیز موت سے بدتر ہے جو تمہیں موت سے بہتر نظر آئے. فرماتے جو چیز موت سے بہتر نظر آئے وہ موت سے بدتر ہے. وہ چیز زندگی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے تم زندگی کو برا سمجھو. فرماتے ہیں کہ بلا وجہ ہنسنا جہالت کی دلیل ہے. بلا وجہ نہیں ہنسنی چاہیے. بلا وجہ ہنسنے والا وہ جہالت کی علامت بتاتا ہوا نظر آتا ہے. اور امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی تلاش میں خدا کے فرائض کو ضائع کرنا نہیں چاہیے. فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے بارے میں سوچ بچار کرنا بڑی عبادت ہے. فرماتے ہیں کہ حرص اور لالچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. جو ملنا ہے وہی ملے گا. امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی وصال مبارکہ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو جمعہ کے دن بوقت نماز صبح ہوئی. آپ کو اپنے والد ماجد کے پہلو سرمن رائے میں دفن کیا گیا. آپ کی عمر 38 سال تھی. علامہ شبل لنجی لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات کی خبر مشہور ہوتے ہی تمام سامرا میں رونے چیخنے کا شور برپا ہوا. بازار میں دکانیں بند ہو گئی. تمام بنو ہاشم اور حاکمان قصاص، ہنشی، قاضی، ارکان عدالت اور عام مخلوق آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے دور پڑے اور سرمن رائے اس دن قیامت کا نمونہ تھا. بعض نے لکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار اکثر کو زہر دیا گیا جن سے ان کی وفات ہوئی. چنانچہ امام زین العابدین کو ولید ابن عبد الملک نے زہر دیا جس سے آپ شہید ہوئے، اور امام محمد باقر کو ہشام بن عبد الملک نے زہر دیا جس سے آپ شہید ہوئے. امام جعفر صادق کو منصور عباسی نے زہر دیا جس سے آپ شہید ہوئے، اور امام موسیٰ کاظم کو ہارون رشید عباسی نے زہر دیا جس سے آپ شہید ہوئے، اور امام محمد تقی کو معتصم باللہ عباسی نے زہر دیا جس سے آپ شہید ہوئے، اور امام علی نقی کو موتنر بن متوکل نے زہر دیا جس سے آپ شہید ہوئے، اور امام حسن عسکری کو معتمد عباسی نے زہر دیا جس سے آپ شہید ہوئے. اور امام حسن عسکری نے اپنے پیچھے الحمدللہ اہل بیت اطہار کے اپنے پیچھے ایک بیٹے محمد چھوڑے ہیں. ان کے بارے میں شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ غائب ہو گئے ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے. اور اہل سنت کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور امام مہدی علیہ السلام جو قرب قیامت تشریف لائیں گے وہ امام حسن عسکری کے بیٹے نہیں بلکہ وہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہوں گے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بشارت فرمائی ہے. اب امام مہدی کے الحمدللہ ظہور کا جو وقت آئے گا اس وقت الحمدللہ حقیقت سامنے کھل کر آئے گی. اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر خوب خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان رحمتوں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.